اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ خدا کے فضل و احسان سے ہم نے ایک خدا کے لطف و کرم سے ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی قرآن مجید کے حضور حاضر ہونے کا یہ سلسلہ جس کی خدا نے ہمیں توفیق دی، اور آپ سب جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں درس قرآن میں، اور اسی طرح بالخصوص جن دوستوں کی یہ کاوش ہے، جن دوستوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے کام کیا ہے، انشاءاللہ خدا ہم سب کی اس کام کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں تو جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ ہم اس سلسلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ اور ان ذرائع سے استفادہ کرتے ہوئے پیغام دین کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. عزیزان محترم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت جاری ہے، اور ہم نے تقریباً 30 آیات اس کی مکمل کی 34 آیات ہم نے کل پڑھ لی تھی. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے تلاوت کا آغاز کریں گے. آپ میں سے جن دوستوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھول لیں گے، جن کے پاس اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن سے قرآن دیکھیں گے. اور اس میں ترجمے کے حوالے سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. شیخ محسن نجفی صاحب کا ترجمہ ہے بلاغ القرآن کے نام سے، ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. باقی تفسیر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیگر تفاسیر کے ساتھ ساتھ تفسیر نمونہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ میں سے جو احباب تفسیر سے اگر استفادہ کرنا چاہیں گے تو وہ تفسیر سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 35. پچھلی آیتوں میں آیت نمبر 34 تک زیادہ تر تقابل تھا ایمان والوں کا اور جو کفر پر ہیں ان کا. آیت نمبر 35 میں صاحبان ایمان کی طرف ایک خوش آئند بات، ایک حوصلہ افزا انداز میں صاحبان ایمان سے بات کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی صلح کی دعوت دو جبکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. یہاں پر صلح کے بارے میں ایک موضوع قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ بیجا اور رسوا کن صلح نہیں ہوتی ہے. یعنی سمجھے خواہ مخواہ کی رسوائی کے لیے صلح، ایسی صلح کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ ہی دین کا، سمجھے دین جس مقصد کے لیے دین نے جہاد کی اجازت دی، دین جہاد کی طرف دعوت دیتا ہے، دین جس مقصد کے لیے قتال کی طرف بلاتا ہے، اگر مقصد کا حصول نہیں ہوتا اور صلح کی جائے
اور صلح کی وجہ سے خود مقصد جہاد ختم ہو جائے، مقصد جہاد فوت ہو جائے، تو اس طرح کی صلح کی مذمت کی گئی ہے، اس صلح سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور صلح جس کی تعریف ہے وہ اس وقت ہے کہ جہاں مقصد ہدف کی طرف قدم آگے بڑھے۔ جیسے بعض اوقات صلح کی جاتی ہے اگر اسلامی لشکر مضبوط ہے، اس کی کیفیت اور اس کے پاس طاقت مقابل جو کفر کا لشکر آئے اس سے مسلمانوں کا لشکر زیادہ مضبوط ہے، اور اس وقت کفر کا لشکر اگر صلح پر مائل ہوتا ہے اور جیسے کہ جو مقصد تھا کہ جزیہ دینے پر تیار ہو جاتا ہے یا اس حکومت اسلامی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو صلح اس جگہ صلح ہے کہ جہاں پر مقصد و ہدف حاصل ہوتا ہو، لیکن جس جگہ خود مقصد و ہدف فوت ہو جائے وہاں پر صلح نہیں ہے۔ یہاں پر ہمت نہ ہارو، ولا فلا تہنوا، ہمت مت ہارو تم، وانتم الاعلون، یہ خدا کا وعدہ ہے صاحبان ایمان کے لیے، وانتم الاعلون، تم غالب رہو گے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر نظر آئے کہ تمہیں شکست ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا نے جو معیارات بنا لیے ہیں ان کے حساب سے کسی کو لگے کہ شاید تمہیں نقصان ہوا ہے، شاید کہ تم شکست کھا گئے ہو، لیکن تم غالب رہو گے، تمہارا پیغام، تمہارا مقصد، تمہارا ہدف غالب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں غالب آؤ گے تم؟ کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ صلح کے بارے میں ایک امیر المومنین کا فرمان ہے جو مالک اشتر کے نام جو امیر المومنین کا خط ہے مشہور ہے، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب دشمن تمہیں ایسی صلح کی دعوت دیں جس میں خدا کی رضامندی ہو تو اس پیشکش کو مت ٹھکرانا۔ دشمن کی طرف سے صلح کی دعوت ایک طرف سے اور خدا کی رضا کا اس میں شامل ہونا دوسری طرف سے ہو تو اس حالت میں صلح دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک وہ صلح کہ جس پہ خدا کی رضا ہو اور ایک وہ صلح کہ جس پہ خدا کی رضا نہ ہو۔ بہرحال جو مسلمانوں کا سربراہ ہے رسول خدا جو اس دور میں موجود تھے، آپ کی تشخیص پر تھا کہ کون سے صلح پر خدا کی رضامندی ہے۔ آیت نمبر 36، 37 اور 38 آخری جو 3 آیات ہیں اس سورت کی۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، بے شک دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور فضول ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 37، اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر تمہارے رسول تم لوگوں سے مال کا مطالبہ کریں اور پھر تم سے اصرار کریں تو تم بخل کرنے لگو گے، اور وہ بخل تمہارے کینے نکال باہر کرے گا، ظاہر کر دے گا تمہارے کینوں کو۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، آگاہ رہو تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تو تم ہی ہو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا
تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ ان 3 آیات میں، پہلی آیت میں دنیا کی زندگی کو لغو کہا ہے، لغو اور لعب۔ لعب کا جو معنی ہے عربی میں، ایسے کھیل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک طرح کا خیالی نظم و نسق پایا جائے، جس کے ذریعے ایک خیالی مقصد تک پہنچا جا سکے۔ یعنی لعب ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیالی مقصد سوچا ہوا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، فرض کریں اس گیم بچے بعض اوقات کھیلتے ہیں، جو اس میں جیتے گا وہ بادشاہ ہوگا، تو جیتے گا تو بادشاہ ہوگا، لیکن وہ ظاہر وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کی اپنی خام خیالی کا بادشاہ ہوتا۔ یہ لائب کہلاتا ہے، عربی میں اس کو لائب کہتے ہیں، ایسا کھیل کہ جس میں یعنی ایک خیالی نظم و نسق ہے کہ جس کے ذریعے ایک خیالی مقصد تک پہنچا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کہا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی لعب اور لہو ہے۔ لہو کہتے ہیں فضول مشغولیت کو، تماشے کو، ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اپنی طرف مشغول رکھے اور اصولی مسائل سے اس کی توجہ ہٹا دے۔ ایسا کام کہ جو اپنی طرف انسان کو متوجہ کرے اور اس کو اصولی جو مقاصد ہیں، یعنی جو اس کا اصل مقصد تھا، اس سے ہٹا دے، اس کو کہا جاتا ہے لہو۔ تو دنیا کی زندگی لعب ہے اور لہو ہے، کھیل ہے اور لہو ہے، لغو ہے۔ تو یہ کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم صاحب تقوی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہیں تمہارا اجر عطا کرے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تم سے مال نہیں طلب کرتا۔ یعنی خدا تم سے کوئی مال اپنے لیے نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے کہ تم خدا کے خزانے میں کوئی مال جمع کرواؤ گے، تم اللہ کے پاس کوئی مال جمع کرواؤ گے، خدا کے خزانے میں ٹیکس دو گے۔ اللہ کا خزانہ کسی بادشاہ کے خزانے کی طرح نہیں ہے کہ جو تمہارے جزیے سے یا تمہارے ٹیکس سے بھرے گا، تو اللہ تم سے کوئی مال نہیں لیتا۔ اچھا، اب اگلے مرحلے میں جو آیات آ رہی ہیں، یہ جو اگلی آخری دونوں آیات جو ہیں، یہ مالی جہاد کے عنوان سے ہیں کہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ آیت نمبر 37 میں ہے، اگر تم لوگوں سے مال کا مطالبہ کریں، یعنی اگر رسول تم سے مال کا مطالبہ کریں اور پھر تم سے اصرار کریں اور اگر لازمی قرار دیں کہ دینا ہے مال، تو تم بخل کرنے لگو گے، تم کنجوسی کرو گے، تم دینے سے کتراؤ گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اضغان کہتے ہیں کینے کو، جیسے پہلے ذکر ہوا، یہ لفظ پچھلی آیتوں میں بھی آیا تھا۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارا کینہ باہر آ جائے گا جب مرحلہ آئے گا نا مالی جہاد کا۔ جیسے پیچھے جب جانے جہاد کا مرحلہ تھا، جان دینے والا موقع تھا، خود جسمانی طور پر میدان میں حاضر ہونا ہے، اس وقت ظاہر ہو جائے گا دلوں کے اندر کی کیفیت انسانوں کے باہر آ جائے گی۔ یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ مال خرچ کرنے کا مرحلہ ہے، یہ مال جہاد کا مرحلہ ہے۔ جب دین کو ضرورت ہوگی، جب اس نظام کو ضرورت ہوگی، جب رسول اللہ کو ضرورت ہوگی اور تم سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا، تو تمہارے دل میں چھپے ہوئے کینے باہر آ جائیں گے۔ تو منافق بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اگر اپنا مال دین کی راہ میں دے گا، اللہ کی راہ میں دے گا، تو اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے آس پاس بھی، ہمارے اندر بھی اسی طرح کے نظریات وجود رکھتے ہیں کہ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تقاضا کیا جائے تو ایسے بعض لوگوں کے لیے مشکل بنتی ہے کہ جیسے ان کا مال ضائع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ قرآن نے یہ منافقین کی نشانی بتائی ہے کہ منافقین اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ انہیں جب راہ خدا میں انفاق کے لیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی دعوت دی جائے، یہ دیکھیے گا آیت نمبر 38 جو سورہ کی آخری آیت ہے، آگاہ رہو تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت جب اس 1400 سال پہلے جب نازل ہوئی ہے رسول خدا کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
ان سے مخاطب ہو کے یہ بات کی گئی، اگر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں۔ آج آج اس وقت جب میں اس آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، آپ جو میرے ساتھ بیٹھ کے سماعت فرما رہے ہیں، تو یہ آیت میرے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہے، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں۔ اب یہ اصول اس وقت کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، کہ جو بخل کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ جس کا جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے آپ سے کنجوسی کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ دیکھیں، اگر مال خرچ نہیں کیا جائے گا، اگر راہ خدا میں انفاق نہیں کریں گے، اگر حکومت اسلامی کے لیے مال خرچ نہیں کیا جائے گا تو نقصان اپنا ہی ہے، اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے انسان، اپنے لیے نقصان دے رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تم محتاج محض ہو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یاد رہے، اگر یہ یاد رکھیے گا، قرآن نے اس اصطلاح کو اس انداز میں استعمال کیا بعض اور جگہوں پر بھی، کہ یہ جو دین کا کام اگر کسی کو کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، اگر کسی کو الہی کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اگر کسی کو انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اگر کسی کو دین کا کام انجام دینے کے لیے کوئی موقع مل چکا ہے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اگر کنجوسی کریں گے، اگر مال خرچ کرنا تھا بخل کیا، تو یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، پھر کیا ہوگا کہ تمہاری جگہ اور لوگ آئیں گے۔ اللہ کا کام تو نہیں رکے گا، دین کا کام نہیں رکنے والا، الہی کام نہیں رکنے والا، بس کیا فرق کیا آئے گا، تمہاری جگہ کوئی اور اس کو انجام دیں گے، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، تم سے بہتر لوگ ہوں گے۔ تو پس عزیزان محترم، میرے اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اگر مجھے اور آپ میں سے کسی کو دین کا کام کرنے کا موقع مل گیا ہے تو اسے غنیمت جانیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہم سے ہمارا کہ ہم اس کے دین کا کام نہیں کریں گے تو اس کا کام نہیں ہوگا، نہیں، اللہ بہتر لے آئے گا ہم سے کہ جو اس کام کو انجام دیں گے۔ لہٰذا کنجوسی سے، بخل سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور یہ کنجوسی اور بخل جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بے سکونی اور اگلی دنیا میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا۔ اور سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے، تیسرے پارے میں جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے، وہاں پر اس موضوع پر زیادہ بات ہوئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عنوان سے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح خرچ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور خرچ کرنے کے بعد کیا روش ہونی چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ مذمت ہوئی خود اس صورت کے اندر۔ ابھی جب اس صورت کا اختتام ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تقابل بہت کروایا، جگہ جگہ مومن کا کافر کے ساتھ تقابل، کافر کا مومن کے ساتھ تقابل، پھر مومنین کی اہمیت و فضیلت، پھر مومنین کے لیے انعام جو اللہ کی طرف سے ہے، منافقین کی مذمت، منافقین کی نشانیاں، ان کی بیماریاں، وہ یہاں اس صورت کے اندر بیان ہوئے۔ اور اسی طرح ایک بڑا موضوع قرآن کے بارے میں آیا کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ مبارکہ محمد کا ابھی اس آیت کے ساتھ اختتام ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ سورہ فتح کا آغاز کریں گے۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فتح قرآن مجید کی 48ویں سورہ ہے، اور یہ سورت بھی مدنی سورتوں میں سے ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی کل 29 آیات ہیں۔ اس کو سورہ فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو صلح حدیبیہ سے واپسی پر فتح کی بشارت دی، کہا میرے نبی تجھے بڑی عظیم، بڑی واضح فتح ملی ہے، اس لیے اس کو سورہ فتح کہا جاتا ہے۔
انشاءاللہ اس کے بارے میں اصول حدیبیہ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ پہلی آیت کے ساتھ کچھ تشریح عرض کروں گا۔ ایک دو فضائل ہیں سورہ فتح کی تلاوت کے، اس کی طرف متوجہ رہیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ جو اس کی پہلی آیت ہے نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس آیت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ وہیں یہ سورہ فتح کی یہ والی آیت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی سے مروی ہے، جو شخص اس سورہ کو پڑھے، اس سورہ فتح کو پڑھے وہ اس شخص کی مانند ہے جو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ اور ان کے لشکر میں تھا۔ اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اس درخت کے نیچے جو حدیبیہ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی صورتوں کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے تو یہ فضیلتیں، یہ افتخار اور یہ جو اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے یہ اجر اور یہ فضیلت ملتی ہے، وہ یقیناً اس سورت کے مطالب کو سمجھنا اور ان مطالب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور خود کو اسی رستے پر ڈھالنا، تب جا کر اس سورت کے ان فضائل اور اس کے اس بلند برکات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی ایک نمایاں فتح۔ یہ واقعہ توجہ رکھیے گا، ہجرت کا 6واں سال تھا، 6 ہجری میں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ صحابہ کی ایک تعداد کی جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 1414 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا کہ جو مدینہ سے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ کی طرف آئے، اور آپ جب تشریف لائے تو حدیبیہ کا جو مقام تھا وہاں تک، یہ تقریباً مکہ سے کوئی 20 کلومیٹر کا فاصلہ، مکہ سے 20 کلومیٹر پہلے مدینہ کی طرف حدیبیہ کا مقام تھا۔ یہاں پر آپ پہنچے، پتہ چلا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ کسی طور بھی مسلمانوں کو، رسول اللہ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، انہوں نے کہا ہے۔ جبکہ ذوالقعدہ عربوں کے درمیان ذوالقعدہ وہ مہینہ تھا کہ جس کو یہ حرام مہینوں میں شمار کرتے تھے، اور ان مہینوں میں یہ ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے، حتیٰ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی ہو اور وہ اگر عمرے کے لیے ان مہینوں میں، حرام مہینوں میں خانہ کعبہ آ جائے تو باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ اس کے اوپر تلوار نہیں چلاتے تھے۔ لیکن یہاں مسئلہ جدا تھا، یہاں انہوں نے رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کے لیے بالکل اجازت نہیں دی، اور ان کا پورا ارادہ یہی تھا کہ اگر مسلمان رسول اللہ اگر آنا چاہیں گے تو پھر یہ لوگ یعنی جنگ کریں گے، قتال کریں گے۔ یہاں جب آپ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی طرف سے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ وہ جائیں اور مکہ والوں سے بات کریں۔ پھر کسی نے افواہ اڑائی کہ حضرت عثمان کو وہاں مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے، تو یہاں پھر حضرت اللہ کے نبی نے ایک بیعت لی تمام مسلمانوں سے کہ اب ہم یہاں جنگ کریں گے، قتال کریں گے، اور وہ اس کو، یہ بیعت بڑی مشہور ہے تاریخ اسلام میں، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک درخت کے نیچے بیعت لی گئی، اللہ کے نبی نے بیعت لی، اور خدا نے اس کے باعثی صورت کے اندر یہ آیا ہے کہ جو درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ اصل میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ جب پتہ خیر بعد میں آگے حضرت عثمان بھی واپس آ گئے، تو مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو وہ ان کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ یہ صلح نامہ ظاہراً اس کی بعض شکیں ایسی تھی
کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف تھی، مسلمان غمزدہ ہو گئے تھے، جس میں سے ایک شک یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ابھی مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے 3 دن کے لیے مکہ آ کر یہ عمرہ کریں اور 3 دن کے بعد یہ لوگ واپس چلے جائیں۔ اور جو اس کے بعد اگلی شک جو نسبتاً زیادہ تکلیف دہ تھی بعض مسلمانوں کے لیے، وہ یہ تھی کہ اگر مکہ میں سے، قریش میں سے کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو رسول اللہ پابند ہوں گے کہ اس کو قریش کو واپس کر دیں، لیکن اگر مدینہ سے کوئی واپس آئے گا بھاگ کر قریش کے پاس تو قریش پابند نہیں ہے کہ ان کو واپس کریں۔ یہ بھی ایک سخت شرط تھی۔ اس کے علاوہ جو اس صلح نامے کی کچھ بڑی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اسی طرح کہ دونوں فریق اس بات کے بھی پابند تھے کہ اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ کے ساتھ الحاق کرے تو الحاق کرنے میں آزاد ہے، اور جو قریش کے ساتھ الحاق کرے تو قریش کے ساتھ الحاق کرے، لیکن قریش اور رسول اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ ہم کسی کو یعنی حملہ نہیں کریں گے، کسی اپنے حامی کسی قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے مخالف قبائل پر بھی حملہ ور نہیں ہوں گے، وہ مخالف قبائل کی جن کا دوسرے فریق کے ساتھ معاہدہ ہو۔ خیر یہ صلح جب ہوئی پھر اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ یہیں پر اپنے جانور ذبح کریں، حدیبیہ کے مقام پر ہی قربانی کے جو جانور تھے ان کو یہیں پر ذبح کریں اور واپسی لوٹ چلیں، یہیں پہ سر منڈوا کر واپس لوٹ چلیں۔ مسلمان نسبتاً دکھی اور غمزدہ تھے بعض کہ جو جن کو اس یہ جو ایک انتہائی گہرا موضوع تھا جن کو سمجھ نہیں آ پائی، وہ نسبتاً غمگین تھے، لیکن رسول اللہ جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت، یعنی حدیبیہ سے پلٹ کے آئے، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبین، اللہ نے آپ کو بڑی نمایاں فتح دی ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے بات، کیا آپ سوچیں نا، جنگ بدر ہوئی ہے، قریش مکہ تیار ہے کہ رسول اللہ اور اسلام کا نام و نشان مٹائیں، احد میں پھر آئے ہیں، خندق میں سب کو لے کر آئے ہیں، اب تو یہ سمجھے کہ ایسا ایک مقابلے کے اوپر موجود ہیں۔ قریش تو اس حالت میں ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اسلام کا تو چیپٹر ہی کلوز کر دیں، لیکن اب اسلام اور رسول اللہ اس جگہ آ گئے طاقت کے مرحلے میں کہ اب قریش صلح پر مجبور ہے، تو یہ ایک بڑی فتح تھی۔ اور دوسرا، قریش کا خطرہ جب ختم ہوا 10 سال کے لیے صلح، تو رسول اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو موقع ملا کہ آپ اپنا پیغام عرب کے دیگر حصوں میں پہنچائیں، حتی عالمی طاقتوں تک اپنا پیغام پہنچائیں، تو یہ ہر لحاظ سے رسول خدا کے لیے ایک بہترین فتح تھی، ایک واضح اور نمایاں فتح تھی۔ آیت نمبر 2 ایک اور نقطہ عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں یہاں پر صلح کی اللہ کے نبی نے تو خود عرب کے اندر اس صلح کے ساتھ رسول اللہ کے بارے میں بہت سے قبائل کے اندر جو قریش کی طرف سے منفی پروپیگنڈا تھا اس کا بھی خاتمہ ہوا، ازالہ ہوا۔ رسول اللہ کے ساتھ 1400 افراد تھے، ہر ایک کے پاس تلوار موجود تھی، سنگل تلوار کے ساتھ آئے تھے، جس کو اس زمانے میں سفری اسلحہ کہتے ہیں، تلوار سب کے پاس تھی۔ اگر یہ 1400 لوگ حملہ کرتے تو قریش کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر پاتے، طاقت میں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے صلح کیا، تو پھر یہ پورے عرب کے لیے ایک بہترین پیغام گیا اس سے، اور وہ قبیلے کہ جن کو قریش کے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو رسول اللہ کے بارے میں بدگمان تھے ان کے لیے ایک اچھا میسج گیا، اور بہت سے قبائل اور بہت سے علاقے خود آ کر رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی، اور آپ کے ساتھ بعض نے اسلام قبول کیا اور بعض آپ کے ریاست کے جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کی تحریک کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے۔ آیت نمبر 3، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا،
اور اللہ آپ کو ایسی نصرت عنایت فرمائے جو بڑی غالب آنے والی ہے۔ یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کی تحریک کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے، یہ صلح، یہ فتح جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی ہے، یہ آپ کی تحریک کی پچھلی اور اگلی خامیوں کا کیا مطلب؟ اگر تھوڑا سا غور کریں، یہی قریش تھے کہ جو رسول اللہ کو ایک طاقت مان کر، ایک فریق مان کر صلح کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہی قریش رسول اللہ کو نعوذ باللہ جادوگر کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ کذاب کہتے تھے، نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی تحریک کو قبول نہیں کرتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ یہ جو انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی، تو اس صلح حدیبیہ نے ان سب باتوں کے اوپر بھی تو پانی پھیر دیا۔ جو پیچھے وہ رسول اللہ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ بھی ختم ہوا۔ اور آئندہ کے لیے کیا؟ آئندہ کے لیے اس سارے خطے میں، اور خود 6 ہجری کے بعد سے لے کے رسول اللہ کی رحلت تک کا یہ سارا جو زمانہ ہے، اس میں یہ سارا عرب کا خطہ اسی دور میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے، اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور آپ کو ایسی نصرت عطا فرمائے جو بڑی غالب آنے والی ہے۔ اس فتح کے ذریعے سے آپ کو ایسی نصرت اللہ عطا کرے گا جو غالب آنے والی ہے، اور دیکھا ہے تاریخ نے، آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 میں ایک روایت میں، بلکہ عرض کر دیتا ہوں آیت نمبر اس کے بارے میں 2 کے بارے میں، کہ اس کا جو سادہ سادہ ترجمہ یوں بنتا تھا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے۔ تو کیا اس کا مطلب، کیا رسول اللہ میں کوئی خامی تھی؟ اس کے بارے میں ایک روایت یہاں تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 12 میں ذکر ہے، اس کی طرف آپ متوجہ رہیں گے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام 8ویں امام سے منقول ہوئی، مامون نے امام علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں کیا رسول اللہ کے بارے میں جو کہا ہے کہ آپ کی غلطیاں یا آپ کے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا، تو اس میں کیا مطلب ہے؟ تو امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، مشرکین مکہ کے نزدیک کسی شخص کا گناہ رسول اللہ سے زیادہ سنگین نہیں تھا، کیونکہ وہ 330 بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جس وقت پیغمبر نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی تو ان پر یہ بہت گراں گزرا۔ انہوں نے کہا، کیا اس نے ہمارے سب خداؤں کو ایک خدا میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے، ہم نے ہرگز اس قسم کی کوئی بات اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی، یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن جس وقت خدا نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنے پیغمبر کے لیے مکہ فتح کر دیا تو خدا نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تیرے لیے فتح مبین فراہم کی ہے تاکہ توحید کی طرف دعوت دینے کی بنا پر، توجہ رکھیے گا، تاکہ توحید کی طرف دعوت دینے کی بنا پر مشرکین عرب کے نزدیک جتنے گناہ تو نے پہلے کیے تھے یا آئندہ کرے گا ان سب کو بخش دیا ہے۔ کیونکہ بعض مشرکین مکہ تو اس دن ایمان لا چکے تھے اور بعض مکہ سے باہر نکل گئے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان میں اب توحید کا انکار کرنے کی جرت باقی نہیں رہی تھی، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہ ان کی نظر میں بھی کامیابی کی بنا پر بخشا گیا۔ یعنی وہ جس گناہ کے بخشنے کی بات ہو رہی، یعنی وہ جو عرب، وہ مشرکین کے نزدیک وہ جو رسول اللہ کو گناہگار سمجھتے تھے، کہا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ الزام ختم ہو گیا اس صلح اور اس فتح کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 4، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب ہی اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون جو ہے جس میں اس میں ذکر ہوا کہ مومنین کے دلوں پر اللہ نے سکون نازل کیا، یعنی ایمان والے جو پریشان تھے صلح حدیبیہ کے اس معاملے کی وجہ سے، جب واپس آ رہے تھے تو وہ جب اس بات پہ پریشان تھے، دل تنگ تھے، ایک تو عمرہ نہ کر سکے اور دوسرا جو صلح کی شرائط تھی اس پر، تو ان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا اور ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ، تاکہ یعنی اللہ نے ان پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کریں، اور آسمان و زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں ایک موضوع تو تھا سکینہ، قلوب سکون کا۔ اللہ نے مومنین کے دلوں کو سکون بخشا، ان کو اس پریشانی سے، ظاہر ہے کہ وہ جب پریشان تھے اور جب یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اللہ کی زبانی ان لوگوں نے سن لیا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور اسی کی وجہ سے اسلام کو پورے عرب میں پھیلایا جائے گا اور اس کے بعد یہ دین تا قیام قیامت کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے باقی رہے گا، تو مومنین کے دل پرسکون ہو گئے۔ اللہ نے کہا ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہوا۔ یاد رکھیے گا، ایمان کے درجے ہیں، یعنی جو بھی صاحب ایمان ہے تو ایمان کے درجے ہیں، مختلف درجوں کی طرف انسان ترقی کر سکتا ہے۔ ایک آدھ روایت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ایمان کے 10 درجے ہیں، مثل سیڑھی کے جس کے ایک ایک درجے پر اس سے اوپر جاتے ہیں، جس طرح سیڑھی کے سٹیپس ہوتے ہیں، فرمایا ایمان کے بھی اسی طرح درجے ہیں۔ اور ایک اسی طرح دوسری حدیث میں چھٹے امام سے ہی مروی ہے، خدا نے ایمان کو 7 حصوں پر تقسیم کیا، نیکی، صدق، یقین، رضا، وفا، علم اور حلم، پھر اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جو شخص ان تمام 7 حصوں کا حامل ہے وہ کامل و معتمد مومن ہے۔ لوگوں میں سے بعض تو ایک حصہ رکھتے ہیں، بعض 2 اور بعض 3، یہاں تک کہ بعض 7 تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جو وظیفہ اور ذمہ داری 2 حصوں والے کی ہے اسے 1 حصے والے کے کندھے پر نہ رکھو، اور جو بات 3 حصوں والے سے مربوط ہے اسے 2 حصے والے کی دوش پر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بار زیادہ ہو جائے اور وہ زحمت میں پڑ جائیں۔ یعنی جو ایمان کے جس درجے پر ہے اس سے اسی طرح کا کام لیا جائے۔ بالخصوص دینی ذمہ داریاں دیتے وقت جو لوگ الہی کاموں کے بارے میں ذمہ داری تقسیم کرتے وقت یہ اس بات کی طرف متوجہ رہیں، جو شخص ایمان کے جس درجے پر ہے اس کے ساتھ اسی درجے کی بات کی جائے، چاہے وہ مطالب بیان کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ الہی کام کی ذمہ داریاں دینے کے معاملے میں ہو، اس کے درجے کے حساب سے اس کے لیے یہ ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی جائیں۔ ایک اور یہاں پر عنوان تھا جس کی طرف میں چاہ رہا تھا کہ آپ متوجہ ہوں، یہاں ذکر ہوا تھا کہ سکون، اس میں جیسے اس آیت میں سکون قلب کا ذکر ہے تو سکون کے 2 وسیلے یہاں پر ذکر ہوئے، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ جیسے اس میں اس زیر بحث آیت میں سکینہ کا لفظ اور مومنین کے آرام و اطمینان کے عوامل کو بیان کرتا ہے۔ پہلا تو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا لشکر خدا کے لیے ہے اور اس کے حکم کا ماتحت ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے اس کے بعد ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خدا علیم اور حکیم ہے۔ پہلا جملہ کہتا ہے اگر تو خدا کے ساتھ ہوتا، اگر تم خدا کے ساتھ ہو
تو زمین و آسمان کی ساری قوتیں تمہارے ساتھ، یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ ہو، اگر تم نے اپنا قلب، اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی اگر اللہ کے حوالے کی ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے حاضر کر دی ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر تو اللہ کے ہیں، اور اگر تم نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو پھر وہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا جملہ جو ہے نا کہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، تو خدا تمہارے احتیاجات کو، مشکلات کو اور مصیبتوں کو بھی جانتا ہے، اور تیری جدوجہد، تیری کوششوں اور اطاعت و بندگی سے بھی خدا باخبر ہے۔ اور ان دونوں اصولوں کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ انسان کو سکون قلب اور اطمینان خاطر حاصل نہ ہو؟ خود سوچیں، اگر کوئی انسان خدا کے ساتھ خود کو جوڑ لیتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ خدا کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اس کے دین کی تعلیمات کے سائے میں اگر اپنی زندگی کو بسر کر لیتا ہے، اور اپنی زندگی، اپنے مال، اپنی جان، سب کو مثل ابراہیم علیہ السلام خالص کرے خدا کے لیے کہ خدا میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میں نیکی کرتا ہوں تو تیرے لیے، میں اگر کچھ اچھا کرتا ہوں تو تیرے لیے، خالص ہو کر اگر خدا کے لیے اگر بن جاتا ہے، خدا کا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو تو سکون ہی سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی ساری قوتیں اللہ کی ہیں، اور جو اللہ کا ہو جائے تو وہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں اس کے حق میں کارگر ہوں گی، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، تو اس بندے کی تمام حاجتوں کو اللہ جانتا ہے، اس کی محتاجیوں کو اللہ جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو اللہ جانتا ہے، تو یقیناً اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر آیت نمبر 5 کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ اللہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 6، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس لیے بھی کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ لوگ گردش بد کا شکار ہو گئے، اور ان پر اللہ نے غضب کیا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے، اور جو بہت برا انجام ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ ان 3 آیات میں سے جو پہلی آیت ہے، یعنی اس فتح مبین کا نتیجہ جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مومنین کے لیے خدا مومنین و مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے نزدیک یہ فوز عظیم ہے۔ لفظ فوز کی طرف متوجہ رہیے گا۔ فوز قرآن مجید میں اکثر اس کے ساتھ عام طور پر فوز کے ساتھ عظیم کی صفت آتی ہے، اور بعض اوقات فوز مبین یا فوز کثیر کا لفظ بھی آیا ہے۔ فوز کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی اور خیرات کا سلامتی کے ساتھ حصول۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ اس میں آخرت کی نجات بھی ہو،
اگرچہ مادی دنیا کی نعمتوں کے کھو بیٹھنے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ فوز، کامیابی، اگر اس میں آخرت کی کامیابی شامل ہے تب ہی اس کو فوز کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے علی الظاہر دنیا کا نقصان ہو، ممکن ہے کہ ظاہراً کو دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن آخرت میں اگر کامیابی ہے تو اس کو بھی فوز کہا جاتا ہے۔ جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر اطہر پر جب ضربت لگی، تلوار لگی، تو ظاہری دنیا کے حساب سے دیکھیں تو سر پر زخم آیا ہے، لیکن امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، فوز تو اسی فوز سے ہے، فوز تو میں کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم۔ یعنی کیا مطلب؟ آخرت کی کامیابی فوز ہے۔ اسی طرح جیسے ہم شہداء کربلا کے عنوان سے کہتے ہیں یا لیتنی فانتا افوزا، یعنی اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا، فوزا عظیما، اس عظیم کامیابی میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، شہداء کربلا کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما۔ تو یہ فوز کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ علی الظاہر تو دیکھیں تو کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت ہوئی ہے۔ علی الظاہر تو یزید کا لشکر 61 ہجری میں، علی الظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں یزید کا لشکر تو اس جنگ کو جیت گیا ہے، لیکن فوز وہاں پر حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے لیے تھی۔ کامیاب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہوئے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، اگر میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ جی بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، کیا مطلب؟ دنیاوی لحاظ کو دیکھا جاتا ہے، مال و دولت کو دیکھ رہے ہیں، سٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں، جاب کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ کامیابی کہتے ہی اسی کو ہیں اگر آخرت میں اس کی وجہ سے کامیابی ہو تو۔ اگر آخرت میں کامیابی نہیں ہے، فقط اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی کامیابی ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے۔ بس ایمان والوں کے لیے خدا کا وعدہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ ان کے لیے عظیم کامیابی ہے، یعنی فوز عظیم ہے، یعنی کیا؟ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اسی طرح منافقوں کے لیے کیا ہے؟ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرے گا خدا۔ اور یہ لوگ گردش بد کا شکار ہوئے۔ دائرۃ السوء، دائرہ جو ہے وہ عربی زبان میں حوادث اور ان رویدادوں کے معنی میں ہوتا ہے کہ جو انسان کو پیش آتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یعنی جو بھی انسان کے ساتھ پیش آئے نا، کوئی حالت، کوئی واقعہ، اس کو دائرہ کہتے ہیں عربی میں۔ لیکن یہاں پر دائرۃ السوء کہا ہے، یعنی وہ برے ان کے ساتھ، یعنی نامطلوب حوادث، ایسے حادثے کہ جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، اس دنیا میں ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا، اور ان پر اللہ نے غضب کیا، ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے جو بہت برا انجام ہے۔ جہاں مومنین کے لیے بشارت ہے، جہاں مومنین کے لیے خوشخبری ہے، جہاں مومنین کے لیے کامیابی کا اعلان ہے، وہاں منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے ذلت، عذاب اور اس دنیا کی تنگی کا ذکر ہے۔ اور تنگی دنیا سے عرض کیا تھا، بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی کے مال و دولت کی وجہ سے سمجھیں کہ وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر انسان قریب ہو جائے اور کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو اللہ کے معاملے میں خیال نہیں رکھتا اپنی ذمہ داریوں کا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اس کے پاس مال دنیا ہے، انسان اگر قریب ہو کر دیکھے، عقل کی آنکھوں کو کھول کر، دل کی آنکھوں کو کھول کر، بصیرت کی آنکھوں کو کھول کر ایسے افراد کا قریب سے مشاہدہ کریں تو وہ انتہائی مصیبت اور تکلیف میں نظر آتے ہیں، نفسیاتی مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 7، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر ایک مشرکین اور منافقین کی ایک نشانی بیان ہوئی ہے، یہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں، اسی کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔
یہ منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات، ان کو اللہ عذاب کرے گا. کیوں؟ الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ کے بارے میں بڑے برے گمان رکھتے ہیں، یہ خدا کے بارے میں بڑے بدگمان ہیں. یعنی یہ خدا کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، انہیں خدا سے کوئی امید ہی نہیں ہے، خدا سے حسن ظن ہی نہیں رکھتے. لہذا یاد رکھیے گا، جو خدا سے سوء ظن رکھے، جو خدا سے برا بدگمانی رکھے، تو اس کے لیے عذاب ہے. خدا سے حسن ظن رکھنا ہے، خدا سے امید رکھنی ہے، خدا کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اچھی امید رکھیں. جیسے بعض لوگ اس طرح کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، نہیں جی میری تو زندگی ہی ایسی ہے، مجھے تو تنگی میں ہی وہ زندگی گزرنی ہے، ہماری تو زندگی پہلے سے ہی عذاب میں مبتلا ہے، ہم تو پہلے سے ہی لٹے ہیں، بس پتہ نہیں کیا کیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. عزیز محترم، تم خدا سے نیک گمان کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح پیچھے مجھ پر ایک مصیبت آئی، میرے رب نے اس مصیبت سے مجھے نکالا، اب اگر کوئی مشکل آئی ہے تو میرا رب موجود ہے، میرا رب مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، میرے اللہ نے اس سے پہلے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، یقیناً میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. ہاں اگر مجھ پر کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ جس نے مجھے اذیت میں رکھا، اگر کچھ عرصہ مجھے تکلیف ہوئی اس کے دور ہونے تک، تو یقیناً میرا رب جانتا تھا کہ وہ تکلیف میری بھلائی میں ہے. عزیز من، خدا کے ساتھ نیک گمان رکھنا. بس یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک دو احادیث ہیں، اس کو بیان کر کے اختتام کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کوئی بندہ خدا کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتا مگر یہ کہ خدا اس کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے. اگر انسان اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو اللہ کی قدرت اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتی ہے. ایک دوسری حدیث میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے ظن و گمان کو اچھا رکھو، کیونکہ خداوند عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے مومن کے ظن و گمان کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو تو میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہو تو اس کے ساتھ برا سلوک ہوگا. خدا کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خدا کے ساتھ حسن ظن رکھنا جنت کی قیمت ہے. بس یہاں پر ایک میں نے نوٹ اس پہ لکھا تھا تفسیر میں کہ خدا کے ساتھ حسن ظن رکھیں، گمان رکھیں کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا، میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن کیا مطلب؟ یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اللہ سے گمان رکھو خدا تو مجھے بخش دے گا، مجھے پتا ہے، اس لیے دبا کر گناہ شروع کر دے، اس لیے دبا کے نافرمانیاں شروع کر دے. نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا، یہ اس پشیمان، اس نادم انسان کے لیے کہ جو اپنی پچھلی خطاؤں پر نادم ہے، اس کا نفس، اس کو نفس لوامہ اس کو کچوکے لگا رہے اندر سے کہ تو نے غلط کیا ہے، تو غلط راستے پر تھا. اس انسان کو امید رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ گناہ ترک کر چکا ہے، پچھلی باتوں پہ دل پریشان، اسے امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، یقیناً مجھے معاف کرے گا. بس جو اللہ سے نیک گمان رکھے، اللہ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی سلوک کرتا ہے. آیت نمبر 7 پر ہم اختتام کر چکے ہیں. آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. یہاں پر آج کا درس تمام کریں گے انشاءاللہ. کل ہم آیت نمبر 8 سے آغاز کریں گے. صبح 4:15 پہ ہمارا دعا و مناجات والا درس جاری ہے، تو آپ سب انشاءاللہ اس میں بھی ضرور شریک ہوں.